عوام اس عذاب کو بھگت رہے تھے کہ پیٹرولیم کی پرائسز میں ہوش ربا اضافہ ہوا، 35 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ڈالر کو جب چھوڑا گیا فری تو یہ بھی انٹر بینک میں 270 تک جا پہنچا ہے اور نہیں پتہ کہ کہاں جا کے اس کی پرواز رکے گی۔ یہ جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے، ہوش ربا طوفان ہے۔ غریب کی زندگی مزید اجیرن اور مشکل ہو چکی ہے۔ صرف ٹرانسپورٹرز کی سر میں بات کرتا ہوں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، عام جو بسیں چلتی ہیں لاری اڈوں سے، انہوں نے لاہور سے پشاور کا کرایہ 3000 روپے کر دیا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2450 روپے۔ یہ لگژری بسز جو ہوتی تھیں، جو غیر ملکی کمپنیز کی چلتی تھیں لاہور سے اسلام آباد، ان کا کرایہ اتنا ہوتا تھا جو عام بس نے اب کر دیا ہے۔ فیصل آباد کا 1200 روپیہ، سرگودا کا 1200، سیالکوٹ جو لاہور سے صرف 110-120 کلومیٹر دور ہے، اس کا کرایہ 900 سے 1000 روپیہ ہو چکا ہے، اور باقی شہروں کے کرایے بھی اسی طرح سے ناقابل بیان حد تک بڑھ چکے ہیں۔ سلنڈر جو ہے 45 کلو کا 10-11 ہزار میں ملتا تھا گیس کا، وہ 13-14 ہزار میں جا پہنچا ہے، اور یہی صورتحال کھانے پینے کی اشیاء کی بھی ہے۔ ڈالر مہنگا ہوا ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، بیچنے والے جو کہیں گے چیزیں مہنگی ہیں، ہم آپ کو سستی کیسے دیں؟ کیسے دے غریب؟ دیکھیں، جو پیٹرول ہے نا، اس کو تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہمیں بھی بڑھانی پڑے گی، اور یہاں تو مسئلہ اور ہے، ڈالر ہمارے بس میں نہیں رہا۔ سر وہ اپنی نلائکی ہے نا۔ اگر ہم نے کوئی 30-40 سال جان ماری ہوتی، آج ہمارے پاس 100 ارب ڈالر کے 200 ارب ڈالر کے ذخائر ہوتے، خواہش ہی ہے تو ہمارا ڈالر جو ہے روپیہ وہ بھی 60 روپے پہ، ہمارا روپیہ اور ڈالر جو ہے 60 روپے 70 روپے میں ڈالر ہوتا۔ بھارت میں 82-83 روپے۔ دیکھیں نا، تو ہم پھر کہاں ہوتے؟ یعنی ہماری قیمتیں کتنی کم ہوتی۔ اور اگر ہم نے اپنی زراعت کی طرف توجہ دی ہوتی، اپنی گندم خود پیدا کر رہے ہوتے ضرورت کی، ابھی تو گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں اور خوردنی تیل منگوا رہے ہیں، ہر شے باہر سے۔ جب ہر شے باہر سے منگوائیں گے پھر مہنگی ہوگی، پڑھایا ہمیں جاتا ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ڈالر مہنگا ہوگا۔ تو ہم نے اگر کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی، ملک کسی سسٹم میں چلانا نہیں ہے، بار بار اکھاڑ پچھاڑ میں لگے رہنا ہے، تو پھر یہی ایک خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پھر ڈالر کے ساتھ جو ہوا مصنوعی طور پر اس کو روکا نا، نہیں روکا، پھر چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نہ روکتے، ایکسپورٹرز جو تھے انہوں نے اپنے ڈالر باہر روک لیے، جی روک لیے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ہنڈی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، جی بالکل، اور وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر کو روکنے سے کوئی 2.5 ارب ڈالر جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، وہ ضائع ہو گئے، ہم نہیں پہنچے۔ یہ تجربہ کار جو سیانے ہیں ان کو یہ احساس دلانے والا نہیں ہے، یہ مانتے نہیں بات اپنی یہ ہے، غلطی ابھی آپ سے۔ دیکھیں ایک سر کمپیریزن کیا اسحاق جاتا ڈار صاحب ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں مجبوری تھی۔ اب حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات پڑھیں، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بیانات پڑھیں۔ ان کے دور میں جب 150 روپیہ پیٹرول ہوا تھا تب دیکھ لیں نون لیگ اور پی ڈی ایم نے عمران خان کی کیسے احتجاج حکومت کیا تھی، تھا اور کیا مذاق کیا تھا، ان کیا کے جملے بازی بیانات کی کیا تھی۔ تھے اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے، اب بھی دیکھ لیں، اب کیا ہے؟ یعنی بیانات، چہرے بدل گئے ہیں، بیانات وہی ہیں۔ یہ جب مفتاح صاحب کے دور میں 10 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا تھا تو محترمہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا چھوڑ کے چلے گئے؟ مریم پہنچی ہیں یہاں، مریم نواز، وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ ان کا استقبال ہوا دھوم دھام سے، جس دن یہاں پہنچی ہیں 35 روپے پیٹرول، انہوں نے کہا جی یہ اسی دن بڑھانا تھا، ایک دن پہلے بڑھا دیتے، وہ سلامی پیش کر دی۔ وہ میں نے آپ سے بالخصوص ذکر کرنا ان کے رائیول کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ایک کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے شامی دیکھیے صاحب۔ بات سنیں، یہ ریاست کے مسائل ہیں، یہ مشکلات ہمیں درپیش ہیں، کمرے ہمت کس کے نکلنا پڑے گا۔ کاش یہ ہمارے لیڈر کٹھے بیٹھ جاتے، میں کہتا ہوں مشترکہ حکومت بنا لیتے۔ آپ کب سے سر کہہ رہے ہیں، کس نے سنی؟ مشترکہ حکومت، قومی حکومت بنتی، ہوتے وزیر اعظم عمران خان، نائب وزیر اعظم ہوتے شہباز شریف۔ واہ، یہ کس پلانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس ریاست ہوتے وزیر پاکستان میں خارجہ تو یہ بلاول ممکن نہیں ہے۔ آپ مل کے بیٹھتے، کٹھی حکومت بناتے، 2-3 سال چلاتے، ملک کی اکانومی درست کرتے۔ لوگوں میں ہوا ہے نا، کرائسس آتا ہے، قومی حکومتیں بنتی ہیں، آپ تو ایک دوسرے کے در پہ ہیں۔ یہاں قومی حکومت کا تصور اس طرح سے نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ابھی الیکشن، اس کے خواب بھی دیکھے جاتے ابھی آپ نے ہیں، دیکھے 2 صوبے ہیں، ہر 4 سال بعد، 3 برس بعد۔ ان کو آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा वो मैंने मौजू लेता रखा है, लेकिन वो पेट्रोल वाली जो सारे मौजू अलग ही है ना नहीं भाई। सर, वो इसलिए कि जुड़े हुए एक दूसरे ये एक बड़ा गलत कंपैरिजन किया जाता है कि जी देखें, भारत में जो पेट्रोल की कीमत है 296 रुपये फी लीटर है, और बांग्लादेश में 307 रुपये फी लीटर है, पाकिस्तान में 250 रुपये फी लीटर है। लेकिन ये मुवाजना करने वाले ये आपको नहीं बताते कि भारत की फिक्र जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है और बांग्लादेश की कितनी है। बांग्लादेश की $2800 है, भारत की $2300 है पर कैपिटा इनकम, और पाकिस्तान की $1700-1800 है। और भाई और इसी तरह से कहते हैं जी बरतानिया में 490 रुपये लीटर की गैसोलीन है। वहाँ पे एक मजदूर जो 1 घंटा जॉब करता है वो 60 से 80 पाउंड कमाता है, तो बरतानिया 6-8 घंटे लगाने के बाद वो 45 लीटर पेट्रोल ले सकता है। हमारे यहाँ अगर एक बंदे ने 1000-1500 रुपया कमाया है, वो मर के 5 या 7 लीटर पेट्रोल डलवा सकता है। देखिए, अंदाजा बरतानिया करें से सर तो कोई इस मुवाजना मुवाज़ने नहीं का। है, लेकिन इंडिया से और बांग्लादेश से तो हो सकता है। एक कर तो हमने लें। आबादी बढ़ा दी, हाँ, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, उन्होंने रोकी है। हमारी 22 करोड़ है। हाँ जी, उनका उन्होंने GDP कम दे- की है, हाँ जी, हमने ज्यादा की है। नहीं हम तो दिन तो दुगनी पर रात कैपिटा इनकम तो हमारी कम होनी है। होनी है। अगर इतने ही कमाते, आबादी 5-6 करोड़ कम होती, हमारी भी इनकम ज्यादा होती। सबसे बड़ा बम तो आबादी का है जो हमारे ऊपर चल रहा है और मजीद चलेगा। लेकिन एक बात, दूसरी बात और भी गौर कर लेना, वो क्या? इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उनका रेलवे सिस्टम सर रेलवे, कमाल है सर, जगह आप जगह ऑफिस देखें, में लोग जाती इसी तरह से हैं। ये कारें इस तरह जनाब, जिस तरह यहां दौड़ती फिरती हैं उस तरह वहां नहीं दौड़ती फिरती। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, यहां आपने ना बर्बाद होने कर के दिया, बराबर है सर। रेलवे को बर्बाद कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बर्बाद कर दिया। हमने तो अब पुरानी मूवीज में और किताबों में सुना है ट्राम भी चला करती थी। जब मैं इस लाहौर शहर में आया ना, तो यहां बसें चलती थी, उन पे मैं सफर करता था, और ट्राम चलती थी कराची में। तो भाई सारी चीज तो बट जो बादामालियां हैं उसका नतीजा ये निकल रहा है ना। वो गालिब ने क्या कहा था, कर्ज की पीते थे मैं जी, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी पाका मस्ती एक दिन। ला रही है रंग सर। कमाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, उड़ाने की तरफ